نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سرمایہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت کے بغیر ہو تو انسان قارون بن جاتا ہے۔ سرداری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایمان کے بغیر ہو تو انسان حامان بن جاتا ہے۔ خاندانی وجاہت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ایمان کے بغیر ہو تو انسان ابو لہب بن جاتا ہے۔ جاگیرداری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر ایمان کے بغیر ہو تو انسان شداد بن جاتا ہے۔ ایمان ساتھ ہو، سرداری ہو تو سیدنا صدیق اکبر جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ ایمان اور سرمایہ اکٹھے ہوں تو سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ جاگیر ہو، صاحب ایمان انسان ہو تو سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ خاندانی وجاہت ہو اور انسان صاحب ایمان ہو تو حسنین کریمین جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چنانچہ ہمیں نعمت ایمان اور نعمت ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان کے حصول کے لیے کئی مرتبہ انسان کو بڑی ابتلاؤں سے، بڑی تکالیف سے، بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہجرتیں کرنا پڑتی ہیں، گھر بار کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، اعزاء و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے، طرح طرح کے سماجی اور سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حکمرانان وقت کی طرف سے آنے والی سختیوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن ان تمام کی تمام کاوشوں کے بغیر ہی اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے نواز دے تو اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایمان کے حصول کے لیے نہ ہجرتیں کی، نہ اپنے گھر بار کو خیر بات کہا، نہ ہمیں اذیتوں اور تکالیف کو جھیلنا پڑا، نہ ہمیں جیلوں میں جانا پڑا، نہ ہمارے ہاتھوں میں کڑی کو ڈالا گیا، نہ پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، نہ ہمیں ہلکا آئے زنجیر کا اسیر بنایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے پہلے ہمیں انسان بنایا اور بعد میں ایمان کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ ایمان کی نعمت کو پانے کے لیے اور اس کو جلا دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے بہت ہی اہم چیز علم ہے، اور علم اگر حاصل ہوتا ہے تو علم حقیقی کتاب اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور سنت نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید علم کا سب سے بڑا ذریعہ اور علم حقیقی کی طرف رہنمائی کرنے والی سب سے بڑی دستاویز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو زمین تک منتقل فرمایا بذریعہ وحی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کلام حمید کا نزول فرما دیا، اور اس کتاب کو اتنا جامع، اتنا مفصل، اتنا مبسوط بنا دیا کہ 540 صفحوں کی اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام مادی، تمام روحانی، تمام طبعی اور تمام نفسیاتی ضروریات کا احاطہ فرما لیا۔ انسان کو جتنی ضروریات ہو سکتی ہیں اور انسان کو جتنے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام خطرات سے بھی انسانوں کو آگاہ فرما دیا، اور جتنی فائدے والی باتیں تھیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشناس فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر عقیدہ صحیحہ کا بیان فرما دیا، عبادات کے طریقوں کو بیان فرما دیا، سماجی زندگی کے اصول و ضوابط کو بیان فرما دیا، کاروبار کے حلال و حرام کو بیان فرما دیا، اور بعد الموت جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مکمل تصویر کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ قرآن مجید کا پڑھنا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث طمانینت بھی ہے، باعث سکینت بھی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باعث عروج اور باعث سربلندی بھی ہے۔ آج کے اس دور پر آشوب میں لوگ مادیت زدہ ہیں، مادیت پرست ہیں، چنانچہ لوگ قرآن مجید کی قدر و قیمت کو اس طرح پہچاننے سے قاصر ہیں جس طرح ہمیں اس کی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ قرون اولیٰ کے لوگ ہر علم کے اوپر قرآن مجید کے علم کو ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن آج قرآن مجید کا علم جو ہے ایک ثانوی حیثیت معاذ اللہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو میتھس پڑھانے کے لیے، فزکس پڑھانے کے لیے، کیمسٹری پڑھانے کے لیے، بیالوجی پڑھانے کے لیے اپنے سرمایے کو، اپنے وسائل کو، اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے نہ تو وسائل کا وہ استعمال نظر آتا ہے، نہ وہ توجہ نظر آتی ہے، نہ وہ انہماک نظر آتا ہے، نہ ہی وہ وارفتگی نظر آتی ہے، نہ وہ شیفتگی نظر آتی ہے، نہ وہ جذبات نظر آتے ہیں، نہ وہ احساسات نظر آتے ہیں۔ جب قرآن سے تمسک تھا تو ہم قرآن مجید کی قربت کی وجہ سے زمین اور سیارے کے اوپر غالب تھے۔ جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے اتنا ہی اپنے سماج کے اندر بھی پسماندہ ہوتے چلے گئے اور دنیا کے اندر بھی عروج سے محروم ہوتے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر یہ بات درست ہے کہ ہماری کامیابی کا اصل مدار اخروی نجات کے اوپر ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا اس کو حقیقی کامیابی حاصل ہو گئی۔ دنیا دار العمل ہے، اس کے اندر اچھے وقت بھی آئیں گے، اس کے اندر تکالیف بھی آئیں گی، فتنے بھی آئیں گے، اس کے اندر طرح طرح کی تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حضرات گرامی قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر علم، تجربے اور مشاہدے کی روشنی کے اندر اس بات کو کہنے میں حق بجانے ہو کہ اس دنیا کے معاملات کو بھی سنوارنے کے لیے قرآن مجید سے وابستگی انتہائی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ میرے پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والا وہ شخص جس کا ایمان قرآن پہ غیر متزلزل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی سنوار دیں گے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید سے وابستگی جو تھی اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زمین کے اوپر تمکن دیا، زمین پہ غلبہ دیا، زمین پہ اقتدار دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج پڑھے لکھے آدمی کی پہچان کیا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی وہ نہیں آج کے لوگوں کی نظروں کے اندر جو قرآن مجید کے رموز کو سمجھتا ہو، اس کے اسرار کو سمجھتا ہو، اس کی تفسیر کو سمجھتا ہو، اس کی توضیحات کو سمجھتا ہو، اس کے مفاہیم کو سمجھتا ہو، اس کے مطالب کو سمجھتا ہو، اس کے بیان کو سمجھتا ہو، اس کی آیات کو سمجھتا ہو، اس کے نکات کو سمجھتا ہو، اس کے اسباق کو سمجھتا ہو، اس کی حکمتوں کو سمجھتا ہو، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہو۔ بلکہ آج پڑھا لکھا آدمی وہ ہے جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے انگریزی زبان کو بولنا جانتا ہے، انگریزی اصطلاحات کا استعمال کرنا جانتا ہے، اور علوم عصریہ یا فنون عصریہ کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم زمین کی جو سیادت و امامت و قیادت ہے اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ جب بھی کوئی قوم یا قبیلہ یا کوئی وطن یا ملک جو ہوتا ہے قرآن سے وابستگی کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معاشی پسماندگی کو بھی دور فرما دیتے ہیں اور ان کو زمین کے اوپر عروج بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اس امر کا اعلان خود ہی فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ تورات، انجیل اور ان کے بعد قرآن مجید کی آیات کو اور اس کے احکامات کو قائم کرنا شروع کر دیں تو اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام کے تمام مدارج کا حصول اور قرآن مجید کے نظام کے قیام کے لیے کوششیں کرنا یقیناً انتہائی باعث سعادت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز لارنس روڈ کے منبر سے جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید سے تمسک کی بات ہوتی ہے، قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے،
اس پہ عمل کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کے ابلاغ و تبلیغ کی بات ہوتی ہے، وہیں پر اس کے قیام اور اس کی اقامت اور اس کے اظہار کی بھی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن مجید کے غلبے کی بات کی، قرآن مجید کے نظام کی بات کی، اس کے قیام کی بات کی، اس کے اظہار کی بات کی، اور اسی مائنڈ سیٹ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس معاشرے کے اندر جو ہے جاری و ساری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج چھوٹی چھوٹی قندیلیں، چھوٹے چھوٹے کمکمے جو روشن ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ مینارہ نور بن جائیں گے اور پورا کا پورا معاشرہ ان کی روشنیوں سے منور ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھائی غلام سرور کی اس خوش نصیبی کے اوپر خود بھی اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں کہ بھائی غلام سرور کے ساتھ ایک برادرانہ اور ایک پیار والا دوستانہ تعلق ہے۔ ان کے بیٹے کی کامیابی اور قرآن مجید کا اس کے سینے میں منتقل ہونا میرے لیے اتنی ہی خوشی کی بات ہے جتنا میرے اپنے بیٹے کے سینے کے اندر قرآن کا منتقل ہونا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اب غلام سرور بھائی کے بیٹے کو اور دیگر طلاب علم کو جو اس وقت قرآن مجید کے ساتھ بستگی کو اختیار کرنے کی منزل منازل کو اور اس کے مدارج کو طے کر رہے ہیں، ان کے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے اپنی بستگی کو مزید پختہ کرتے ہوئے، اس کے جملہ حقوق کو پورے کرتے ہوئے، اس کے ہمہ گیر قیام اور اس کے ہمہ گیر نفاذ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں۔ ہمیں متحرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے منظم قسم کے دوست احباب کی ضرورت ہے جو قرآن مجید کے نظام کے قیام کی دعوت کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر، علاقہ علاقہ لوگوں کو پہنچائیں اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ جتنے بھی منشور ہیں، کوئی منشور بھی منشور کتاب و سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جتنے بھی دساتیر ہیں، کوئی دستور بھی دستور کتاب و سنت کی عظمت اور اس کی آفاقیت، اس کی جامعیت اور اس کی ہمہ گیریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سماج کے مسائل چاہے معاشی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، چاہے نفسیاتی ہوں، حتیٰ کہ معاشرے کا جتنا بگاڑ جنسی اعتبار سے ہے، شہوانی اعتبار سے بھی ہے، اس بگاڑ کو دور کرنے کا بھی جملہ تراکیب اگر موجود ہے، فقط کلام حمید کے اندر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس موقع پر، اس مسرت موقع پر اپنے ساتھی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں اور ایک مرتبہ پھر السرین و تجدید عزم کو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کی ہر سانس کو نفاذ کتاب و سنت کے لیے صرف کر دیا جائے گا اور اس ملک کا قانون انشاءاللہ دستور کتاب و سنت کو بنا کے چھوڑا جائے گا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی ہنگامے کی ضرورت نہیں، کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں، کسی گولی کی ضرورت نہیں، کسی بم کی ضرورت نہیں، کسی بارود کی ضرورت نہیں۔ پرامن طریقے سے تعلیمی سفر کرتے ہوئے، ابلاغی سفر کرتے ہوئے اور پرامن انداز میں دستوری اور سیاسی سفر کرتے ہوئے انشاءاللہ تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کو چت کیا جائے گا اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ کتاب و سنت کو غالب کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا انشاءاللہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کو اختیار کیجئے، اپنے قلوب کو اس سے منور کیجئے، اپنی روحوں کو اس سے تر و تازہ کیجئے، اپنے ضمیر کو اس سے روشن کیجئے اور اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہوئے دین و دنیا کی اعلیٰ ترین منازل اور مدارج کو طے کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے بستگی اختیار کرنے والا، قرآن مجید کی پیروی کرنے والا، قرآن کو ہمارا امام بنا اور ہمیں اس کا پیروکار بنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، قرآن مجید کی آیات کو ہر لحظہ لمحہ پڑھنے والا بنا، اس کی آیات محکمات اور آیات بینات کو تدبر کرنے والا بنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا، اس کی جنت کو جنت سمجھنے والا اور اس کے بیان کردہ مناظر کو حقیقت سمجھنے والا بنا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کے غلبے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم